یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا، یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا، ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخرو کر کے۔ آنے والے تمام مہمانوں کا میں دل سے شکر گزار ہوں جو گپ شپ داغا میں آج 15 جنوری کی شام اس کو خراج عقیدت پیش کریں گے جو 5 مئی 1947 کو محلہ سعادات ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان سے اردو میں ایم اے کیا اور کم و بیش اسی زمانے میں ان کی شاعری اور ذاکری کا آغاز ہوا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایسے دانشور کی، ایسے ادیب کی، ایسے شاعر کی، ایسے ذاکر کی جس کا نام ان کے والدین نے سید غلام عباس رکھا، لیکن انہوں نے اپنے تخلص کا استعمال کیا اور زمانے نے انہیں محسن نقوی کے نام سے جانا۔ میرے صبر پر کوئی عذر کیا، میری دوپہر پہ یہ ابر کیوں، مجھے اوڑھنے دے اذیتیں، میری عادتیں نہ خراب کر۔ سی بات ہے تم میں ایسی، اتنے اچھے کیوں لگتے ہو۔ محسن صاحب کو بہت ساری دنیا نے ٹربیوٹ دیا۔ میڈم نور جہاں نے ان کو پڑھا، غلام علی خان صاحب نے ان کو پڑھا، نصرت فتح علی خان نے ان کو پڑھا، بلکہ ایک محفل میں غلام علی خان صاحب بیٹھے تھے تو انہیں محسن نقوی صاحب کی یاد آئی تو انہوں نے کچھ یوں ارشاد فرمایا۔ یہ شعر محسن نقوی صاحب بہت اچھے سید بادشاہ تھے اور شاعر بہت بڑے تھے جن کی غزلیں میں نے کافی گائی، آوارگی، یہ دل یہ پاگل دل میرا، یہ بھی ان کی غزل ہے۔ میں نے اس کا شعر پہلا 2 لائن کا ہے۔ جب سے اس نے شہر کو چھوڑا ہر رستہ سنسان ہوا، اپنا کیا ہے سارے شہر کا ایک جیسا نقصان۔ محسن نقوی شاعری میں غزل نظم کے علاوہ مرثیہ نگاری میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں واقعہ کربلا کے استعارے جا بجا استعمال کیے۔ ان کی تصانیف میں عذاب دید، خیمہ جان، برگ صحرا، طلوع اشک اور دیگر شامل ہیں۔ محسن نقوی کی شاعری میں رومان اور درد کا عنصر نمایاں تھا۔ ان کی رومانوی شاعری نوجوانوں میں بھی خاصی مقبول تھی۔ ان کی کئی غزلیں اور نظمیں آج بھی زبان زد عام ہیں اور اردو ادب کا سرمایہ سمجھی جاتی ہیں۔ محسن نے بڑے نادر اور نایاب خیالات کو اشعار کا لباس اس طرح پہنایا کہ شاعری کی سمجھ رکھنے والے دنگ رہ گئے۔ ایک جلوہ تھا سو گم تھا حجابات عدم میں، ایک عکس تھا سو منتظر چشم یقین تھا۔ خریدے ہوں گے ذکر دنیا میں مگر شام و سحر کس کا ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ لاش اکبر پہ قضا سوچ رہی ہے اب تک، لاش اکبر پہ قضا سوچ رہی ہے اب تک، جس میں ٹوٹی ہے یہ برچھی وہ جگر کس کا ہے۔ کون ہر شام غم شہم لہو روتا ہے، آسمانوں سے ادھر دیدہ تر کس کا ہے۔ ہاتھ اٹھاتا ہوں تو ایوان ستم کانپتے ہیں، ہاتھ اٹھاتا ہوں تو ایوان ستم کانپتے ہیں، سوچتا ہوں میرے ماتم میں اثر کس کا ہے۔ جس کی حد ملتی ہے جنت کی حدوں سے محسن، جس کی حد ملتی ہے جنت کی حدوں سے محسن، جب حسین ابن علی اور سفر کس کا ہے۔ عدنان شاہ جی کے توسط سے آج ہم نے عقیل نقوی صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے ایک بہت خوبصورت پیغام ہم سب کے لیے بھیجا اور اپنی والد کی برسی کے موقع پر انہوں نے ان کے کچھ اشعار اس طرح سے ادا کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 جنوری 1996 کی ایک سرد شام
جس میں دہشت گردی کے سبب میرے والد گرامی شہید محسن نقوی ہم سے جدا ہوئے اور آج 15 جنوری 2023 میں انہیں 27 برس گزر گئے۔ مختلف شعبہ زندگی سے آج ان کے لیے بہت زیادہ خراج تحسین پیش کیا گیا، سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، اور بالخصوص میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں بیگو کی، اور جن میں آغا رضا بھائی نے بہت زیادہ کام کرتے ہوئے ان کو خراج تحسین پیش کیا، ٹریبیوٹ پیش کیا، اور ان کی شخصیت کے حوالے سے بہت ہی اعلیٰ عمدہ تفصیلی نوٹ جاری کیا۔ خالق کونین ان کو سلامت و آباد و شاد رکھے۔ وہ ہمیشہ یاد رہیں گے، وہ یاد ہیں اور ہماری یادوں میں رہیں گے، چونکہ انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ قفس تو خیر مقدر میں تھا مگر محسن، ہوا میں شور ابھی تک میری اڑان کا ہے۔ اور مجھے ان کا ایک یہ شعر جو ہے وہ بہت یاد آتا ہے، خاص طور پہ ان کی شہادت کے دن، کہ اسے گما کے میں زندہ ہوں اس طرح محسن، کہ جیسے تیز ہوا میں چراغ جلتا ہے۔ محسن نقوی کے بعد ان کے بیٹے سید عقیل نقوی نے اس سلسلہ کو جاری رکھا اور ادب میں اپنا ایک منفرد نام بنایا۔ اگر میں یہ کہوں کہ ایک ہی پرکار کے زاویے ہیں تو ان کے بھانجے جو ہم میں اس وقت موجود ہیں، انہوں نے کیا خوبصورت انداز میں محسن نقوی کے شعر کو کچھ یوں پڑھا۔ ہاتھوں میں دوستی کی لکیریں سجا کے مل، آنکھوں میں احتیاط کی شمیں جلا کے مل، دل میں کدورتے ہیں تو ہوتی رہیں مگر بازار میں ملا ہے ذرا مسکرا کے مل۔ گپ شپ وداغا میں آئے تمام مہمانوں کو یہ بتاتا چلوں کہ اپنے عروج کی انتہا کو پہنچ کر محسن نقوی نے کالعدم تنظیموں کی ذیلی شاخوں کو اپنی شاعری کے ذریعے بے نقاب کرنا شروع کیا، تو پھر وہی ہوا جو اس ملک میں ہر حق گو کا مقدر ہے۔ اردو ادب کا یہ دمکتا چراغ 15 جنوری 1996 کو مون مارکیٹ لاہور میں اپنے دفتر کے باہر دہشت گردوں کی فائرنگ سے بجھ گیا۔ تاہم اس کی روشنی ان کی شاعری کی صورت میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق 45 گولیاں محسن کے جسم میں لگیں۔ یہ جا گوانے کی رت یوں ہی رائے گا نہ جائے، سرے سے نہ کوئی سر سجاؤ اداس لوگو۔ شہادت سے چند لمحے قبل محسن نقوی نے ایک لازوال شعر کہا تھا، سفر تو خیر کٹ گیا، سفر تو خیر کٹ گیا، میں کرچیوں میں بٹ گیا، میں کرچیوں میں بٹ گیا، میں کرچیوں میں بٹ گیا۔